بچی بھی بول سکتی ہے، بچہ بھی بول سکتا ہے. تو زندگی ہے، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن جو ایسا کمبخت و نافرمان کہ وہ اپنے ماں باپ کے جگر کو چیر کے رکھ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بخشش نہیں ہوگی. اگر آپ بلندیاں چاہتے ہو تو ماں باپ کی دعا لو، ان کی شدت کو بھی برداشت کرو. اور میرے نبی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہو کر ابراہیم کی طرف چل کے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ جتنے بڑے ہو جاؤ ماں باپ کے آگے سر جھکانا. اور پانچواں کون ہے؟ مدمن خمر، جو شراب پیتا ہو. شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، متکبر، دل میں کینہ رکھنے والا اور مشرک. یہ پچھلی 15 جو بھی کل گزری ہے کہ ان 5 کے علاوہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. تو میرے نبی پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، یعنی جہاں اس یونیورس کا بارڈر آ جاتا ہے نا، بارڈر، وہاں تک پہنچے. وہاں جبریل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، آج کی لینگویج میں ترجمہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے. یہ آج کی لینگویج. تو یا رسول اللہ میں اتنا بھی اوپر گیا نا، اتنا 1 فٹ، تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میری راکھ ہی اڑ جائے گی. آگے اتنا سینسیٹیو اللہ کا نظام ہے. اب آپ جانیں، آپ کا رب جانے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عرش تک پہنچے. کیسے پہنچے؟ میرے اللہ نے پہنچا. پہلی ہستی جنہوں نے عرش پہ قدم رکھا، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ آ گئے. سید الکونین محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثلبی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. میرے آپ کے نبی ہیں، وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. سبحان اللہ. بچوں، اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو نبی والی زندگی آپ کو سیکھنی پڑے گی. آپ لمز میں کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں تو ایک سٹرگل ہے. کوئی نقل مار کے تو نہیں ہوگا یہاں. وہ تو نقل تو ہمارے زمانے میں چلتی تھی، پتہ نہیں اب بھی چلتی ہے کہ نہیں. وہ چلتی تو ہوگی میرے خیال میں، اگر دنیا ہے. میں نے پہلے بھی سنایا تھا جب پچھلی دفعہ آیا تھا. میں میٹرک میں نے کیا سینٹرل ماڈل، اب تو وہ بیچارہ گمنام ہو گیا. بہت بڑا اسکول تھا 60s پہ، گورنمنٹ کالج میں FSC. اب مجھے پڑھنے کا تو شوق نہیں تھا. میرے باپ کا ڈانڈا تھا، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا، تینوں ڈاکٹر بنا ہونا. مجھے جو لگا جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں. اب مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا. میں سارا دن فلمی رسالے پڑھتا تھا. جب سٹڈی آرز ہوتے تھے نا، ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، تو میں ایسے نا باہر سے وہ چھپا کے یہاں لے آتا. ایسے مصور ایک رسالہ چھپتا تھا، مجھے دیکھو بھی یاد بھی آ گیا. تو سارے لڑکے پڑھ رہے تھے، میں وہ مصور پڑھ رہا ہوتا تھا. جب امتحان کا دن ہوتا، رات کو پتہ اللہ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، تو میں عشاء کی نماز پڑھتا اور کتاب لے کے سامنے بیٹھ جاتا. یا اللہ، میں تو پڑھیا کوئی نہیں، کل جو پیپر آمنا ہے نا میں نے وچو بھی کھا دے. اور میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے کھولتا. 5-10 صفحے ادھر سے پڑھے، 5-10 صفحے ادھر سے پڑھے. حافظہ میرا اچھا تھا تو مجھے یاد ہو جاتا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا. پھر اس کے بعد کتاب بند کی. یا اللہ، کل پیپر ہو رہا ہے، میں تو پڑھیا کوئی نہیں.
یا اللہ میں نے کل بھی کھا دے جو پیپر چاونا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کام میں 15 سے 20 دفعہ کرتا ہوں. 15 سے 20 دفعہ میں یہاں سے کھولا، یہاں سے کھولا، یہاں سے کھولا، تو 100-200 صفحے پڑھ لیے. اللہ نے مجھے ہمیشہ اچھے نمبروں سے، یعنی آپ کو میں حیرت کی بات سناتا ہوں. میرے جو کلاس ٹیچر تھے 8ویں میں، محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، اب میں سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں سیکنڈ آیا. وہ بجائے خوش ہو کے، حیران ہو کے نا مجھے یہاں سے پکڑ کے کہنے لگے، اوہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں میں آ گیا. ان کو بھی پتا تھا کہ میں کتاب میں ناول رکھ کے نا پڑھتا رہتا تھا. تو آگے سبق ہو رہا تھا تو میں کتاب ایسے، اور بیچ میں ابن صفی مرحوم ہوتے تھے، اس کے ناول پڑھتا رہتا. تو ہمارے ٹیچر تھے سعید صاحب، بہت مارتے تھے، لیکن انہوں نے ایک نا وہ انیشیٹو دیا ہوا تھا کہ جس دن ساری کلاس پریزنٹ ہوگی اور کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا تو اس دن کسی کی پٹائی نہیں ہوگی. اب میں پچھلے کتنے مہینوں سے روزانہ ناول بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اور میں گیا. ایک لڑکے نے، ہوتے ہیں نا کوئی شرارتی شکایت لگانے والے، شکایت نہ لگایا کرو، جو بہت برا کام، پردہ ڈالا کرو، ایک دوسرے کا پردہ رکھا کرو، شکایتیں نہ لگایا کرو، بہت تکلیف ہوتی ہے. اب اس ایک لڑکے نے مجھے دیکھ لیا، اس نے جا کر بتا دیا سعید صاحب رحمۃ اللہ کہ وہ طارق جمیل ناول پڑھ رہا ہے. تو میں تو لگا ہوا تھا، میں نے اوپر دیکھا ہی نہیں، تو ایک دم میرے اوپر آ گئے. اچھا بڑی پڑھائی ہو رہی ہے. مجھے لے گئے، میں گلے پہ ہوں تو تیل لالا ہاتھ میں. پھر کہنے لگے، او ہو طارق جمیل صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج پوری کلاس پریزنٹ ہے، لہذا جاؤ معاف کیا. کہ اللہ تیرا شکر. سبحان اللہ، کیا میرے نبی کی پرواز ہے. عرش پر میرے نبی کے پاؤں لگ رہے ہیں، اور اللہ اوپر سے سارے پردے ہٹا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کو اللہ سلام کرے اس کا کیا پروٹوکول ہے. تو بچوں، اپنے نبی کی مبارک اور پیاری زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھو. یہ بچیاں میک اپ کرتی ہیں، اب تو تمہارے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، اسی میں جا کے برش کروا رہے. ہمارے زمانے میں صرف یہ لڑکیوں کے ہوتے تھے، لڑکوں کے کوئی نہیں ہوتے تھے. ہونتا بھی لڑکیاں طرح سنبھ رہے ہوں. ایک آپ کو میں میک اپ بتاتا ہوں جو ساری زندگی آپ کو خوبصورت رکھے، شکل صورت سے بے نیاز کر دے. بڑھاپے میں بھی آپ خوبصورت نظر آئیں گے، جوانی میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے، فقیری میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے، اور مال میں بھی خوبصورت نظر آئیں گے. وہ ہیں میرے نبی والے اخلاق کا میک اپ. ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں ایمان کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ تو میرے نبی کہتے، تہجد پڑھ، نفل پڑھ، روزے رکھ، حج کر، عمرے کر. میرے نبی نے فرمایا، حسن خلقک یکمل ایمانک. ہم نے کہا میرے بچے اپنے اخلاق اچھے کر لے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. دیکھو بچوں، ہمارا یہ بچیاں بیٹھی ہیں، اس لیے میں کل کو ان سب کی شادی ہونے والی، تو بھی اللہ کرے ہو ہی جائے. تو ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے وہ بہت سخت ہے، بہت سخت. مجھے بچیوں کے اتنے فون آتے ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے. اور جب اب میں سننے کے قابل نہیں ہوں، میری ہمت جواب دے گئی، تو پھر وہ ان کے واٹس ایپ پہ وہ باتیں کرتی ہیں اور روتے روتے کرتی ہیں. پھر میرا دل پگھل جاتا ہے، میں بھی 2 بچیوں کا باپ ہوں، میں پھر ان سے رابطہ کر لیتا ہوں. تو میرے پاس گھروں کے جھگڑے جو آتے ہیں، اس کے پیچھے 99% سسرال کا ظلم ہوتا ہے، اور کہیں 1% لڑکی بے وقوف ہوتی ہے جو اپنی بد زبانی کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے. تو بچیوں دیکھو، یہ ڈگریاں بات کی چیز ہیں. اللہ راضی ہو جائے یہ پہلے ہے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے یہ پہلے ہے. اس کا تعلق تمہارے پیسوں سے نہیں، تمہارے کردار سے ہے. تم لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، ہماری ایک باؤنڈری ہے، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر یہ غیر مسلم کا ہے. ہمارا کلچر نکاح ہے اور شادی ہے اور حیا ہے اور پاک دامنی ہے. اس میں ہماری عزت. کبھی اس راستے پہ چلنے والے نے عزت نہیں پائی، اور کبھی اس غلط راستے پہ چلنے والے نے چین نہیں دیکھا، سکھ نہیں دیکھا.
زندگی پاک دامنی اور حیا سے خوبصورت بنتی ہے. تمہاری چونکہ کٹھے آگ اور پٹرول کٹھا چل رہا ہے، پتہ نہیں کس لیے آگ لگ جائے. تو بیٹو فاصلہ رکھو، فاصلہ رکھو، فاصلہ رکھو. کل تمہارے گھر بننے والے ہیں. اگر اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے تو آپ میری بیٹیاں بیٹھی ہو تو مجھے دیکھو، چپ رہنا سیکھ، صبر کرنا سیکھ. آپ سے کہتا ہوں اگر اپنے گھر کو آباد کرنا ہے تو آپ کی ڈیوٹی بڑی ہے. ادھر ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہے، ادھر بیوی کو بھی سنبھالنا ہے. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ ہو جائے، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ ہو جائے. تو پورے گھروں میں فتنہ ہے.